نارملی پاکستانی آڈینس اچھا کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتی. یہ تو ہمارا اسٹارٹ ہی بڑی کنٹروورسی سے ہو رہا ہے. آپ فیم بھی حاصل کر لو گے ٹو ایزی, آپ پیسہ بھی حاصل کر لو گے ٹو ایزی. میجر چیز آپ مشکل سے حاصل کرو گے نا, وہ عزت ہے, نہ کہ فیملی بلاگنگ. 18-19 سال کے لڑکا جو کچھ بھی نہیں کرتا اسے عزت کوئی کیوں کرے گا. کانٹینٹ کریشن میں وہ سوچتے ہیں کہ یار وہ کیا کہے گا. لوگ کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کرتے ہیں نا, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلاک کرتے ہیں. ججمنٹ کا ایک جو فیئر ہوتا ہے. ینگسٹر کو آپ 1 منٹ ایڈوائس کیا دو گے؟ 1 منٹ ایڈوائس یہ ہے کہ السلام علیکم, ویلکم ٹو ویل آف لائف. دس از آر فرسٹ ایپیسوڈ آف دس پوڈ کاسٹ, اور آج وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ, بٹ بفور دیٹ لیٹ می انٹروڈیوس ٹو دس پوڈ کاسٹ. سو the reason for starting this podcast is to cover all the topics related to life, business, finance, health, family relations and a lot more stuff. اور جو نام بھی رکھا گیا وہ اسی اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے رکھا گیا, دا ویل آف لائف. لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو آر ویری فرسٹ گیسٹ احمد شریف, who is a very famous influencer. اور آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے آلریڈی ان کو دیکھا ہوگا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس پوڈ کاسٹ. وعلیکم السلام. اب یہ کہنا تو میرے حال سے نہیں صحیح ہوگا, کافی زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اتنے بھی فیمس نہیں ہیں. ویسے اسلام آباد میں آپ تو سنسیشن ہیں. اسلام آباد میں ہاں کہہ سکتے ہیں, اسلام آباد میں کچھ 2-4 لوگ جانتے ہیں. ہاں, اسلام آباد کی کافی ساری آڈینس, مینلی آپ کی آڈینس جو ہے اسلام آباد سے ہی ہے. ہاں, بٹ آئی ایم ہیپی کہ فضول لوگ نہیں جانتے, جانتے ہیں تو کام کے لوگ جانتے ہیں. دیٹ ڈیفینیٹلی ڈیپینڈز آن یور کانٹینٹ. بالکل, کہ آپ کانٹینٹ کیسے اپلوڈ کرتے ہو. اگر کام کا کانٹینٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے, اور ماشاء اللہ آپ کا کام کا ہی کانٹینٹ ہے, بالکل, نہ کہ فیملی بلاگنگ. نہ کہ فیملی بلاگنگ. اور فوڈ بلاگنگ بھی شروع میں ہٹ نہیں لینا چاہتے تھے, لیکن چلے یہ تو آپ نے فوڈ بلاگنگ والوں کے اوپر پرسنل ڈیمیج مار دیا. بس فوڈ بلاگنگ ویسے کون سے اسپیسیفک بندے کا ریفرنس ہے؟ فوڈ بلاگنگ میں آئی گیس سارے ہی برے ہیں, تو 1-2 کو اچھے ہیں, 1-2 اچھے ہیں. یہ تو ہمارا اسٹارٹ ہی بڑی کنٹروورسی سے ہو رہا ہے. نہیں, بٹ بات یہ ہے کہ بھائی کچھ تو نیا لاؤ یار. فوڈ دکھا دیا تو دکھا دیا, بس بات ختم. اس کو کتنے 4 اینگل سے لو, آپ 10 اینگل سے لو, آپ FX3 سے شوٹ کرو, سونی سے, کیا فائدہ کیا ہے؟ فوڈ ہی ہے نا. کچھ تو نیا لاؤ, کچھ تو نیا کانٹینٹ لاؤ. ایک بندے نے کر لیا, 2 نے کر لیا, سارے ہی لے کے بیٹھے ہیں اس کانٹینٹ کو. چینج کرو یار. ابھی ریسنٹلی وہ ایک ریل بھی آئی تھی, اگر آپ نے دیکھی ہو, جس میں وہ اس کی جو بلاگرز تھے, یہی فوڈ بلاگرز تھے, ان کے اوپر میمکری کی ہوئی تھی. اچھا, وہ آپ بتا رہے تھے کچھ. ہاں, میں نے اسٹوری ری شیئر بھی کی تھی. چلو جی, لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. ول بی ڈسکسنگ مینلی دا کانٹینٹ کریشن, اور کس طریقے سے انہوں نے انسٹاگرام کو کریک کیا, اور یو ول گیٹ ٹو لرن اے لاٹ اباؤٹ کانٹینٹ کریشن, اسکرپٹنگ کیسے کرتے ہیں, اور ول ٹرائی ٹو ڈگ ڈیپ ان ٹو ہز اسکرپٹنگ اسٹریٹجیز, کیسے رائٹ کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جو ایموشنل اسٹوریز, دا آرٹ آف لائف جو ان کی موسٹ وائرل آئی تھنک سو, اور ہاں آرٹ آف ہیپینس سوری, جو ان کی موسٹ وائرل ریل بھی ہے, اس کے اسکرپٹ کے بارے میں پوچھیں گے. سو پہلے تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دو کوئکلی, اینڈ دین ول ڈگ ڈیپ ان ٹو دا کانٹینٹ کریشن. اچھا, سو بیسیکلی مائی نیم از احمد علی, AKA شریف احمد. تو شریف آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی بتا دوں, شریف میں نے اس لیے لگایا تھا کہ آئی واز ناٹ لائک دس. میں بالکل ہی پنڈی بوائے ٹائپ سا لڑکا تھا. تو میں نے جب چینج کیا اپنے آپ کو کہ اچھی کمپنی, اچھی چیزیں سننا, دیکھنا, سارا کچھ, تو تب سے میں نے اپنے نام کے آگے میں نے کہا یہ شریف لگا دیتے ہیں. تو میں شریف احمد کے نام سے اکاؤنٹ بنا تھا, اور دا ریسٹ از ہسٹری. اور آج 50,000 پلس انسٹاگرام پہ فالوورز ہیں, اور باقی ادر سوشل میڈیاز پہ میری 5 to 10,000 فالوورز ہیں. تو یہی سین. باقی لائف میں کیا چل رہا ہے؟ لائف میں بس چل ہی رہا ہے, ہمارا تو بس کام ہی ہے. تو اور کام بھی ہمارا یہی ہے, یہ ویڈیو سے ریلیٹڈ ہی کام ہے. ہم کلائنٹس کا اور اپنا خود کا کام کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, تو یہ کانٹینٹ کریشن کب اور کیسے اسٹارٹ ہوا؟ کانٹینٹ کریشن کب اور کیسے؟ اچھا, یہ اسٹارٹ آئرونیکلی ابھی بھی رمضان چل رہا ہے, تو یہ لاسٹ رمضان سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا. لاسٹ رمضان میں رکے, میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں پہلی ڈیوائس میری. لاسٹ رمضان میں ہم نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی تھی. ٹیکنو کا یہ موبائل ہے, اس کا مجھے ماڈل نہیں یاد, تو یہ میرے پاس ابھی بھی ہے. تو ٹیکنو کے اس موبائل سے میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی. آپ اس کا کیمرہ دیکھیں تو آپ کہیں گے کیا اس سے کیا ویڈیو بھی بنتی ہے اس سے. تو اس سے بنائی تھی ہم نے رمضان کی کچھ ویڈیوز, ادھر ادھر کی. ہم دوست تھے, ولاگز وغیرہ بنائے تھے چھوٹے موٹے. تو
پھر وہ نہیں چلے کیونکہ ظاہری بات ہے کوالٹی اتنی فارغ تھی. تو پھر میں نے بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کے 1 سے 2 مہینے لگا کے آئی فون لیا تھا, آئی فون 12 منی. تو پھر اس کے بعد میں نے اس پہ کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کی تھی اور بس پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, کیونکہ میں نے جتنے پیسے تھے ساری سیونگ اس میں لگائی تھی نا ایک موبائل لینے میں. تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, یا تو میں لے کے اس کو موبائل کو ہر کسی کی طرح بس موبائل پہ ریل اسکرول کرتا رہوں, یا تو پھر میں اس موبائل کو کسی کام میں یوٹیلائز کروں. تو ہمیشہ سے بزنس مائنڈ سیٹ تھا, میں نے کہا اس سے یا تو کانٹینٹ بنا سکتا ہوں یا تو اس موبائل کو واپس بیچنا پڑے گا مجھے. جس دن کانٹینٹ کریشن چھوڑی اس کو بیچنا پڑے گا. تو میں نے پھر بس بناتا گیا اور بیٹر کرتا گیا. اچھا, جو مینلی جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو اس کے پیچھے کیا سوچ کیا تھی کہ کرنا کیا ہے, کیوں کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہو, یا پھر یہ ویسے پیشن کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں, بیسیکلی یہ اسٹارٹ کیا تھا میں نے, اس کے پیچھے ایک تو ریزن تھی. سب سے پہلی ریزن جو تھی وہی کہ کوئی پیسے کمانے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نیو کہ اس سے کوئی خاص پیسے بنتے ہی نہیں ہیں, بٹ مینلی تو موٹو یہی تھا کہ پیسے بنانے ہیں. اور سیکنڈ موٹو یہ تھا کہ ایک فری پاس چاہیے تھا مجھے کچھ کرنے کے لیے نا, کہ ایک وے آؤٹ ٹو وینٹ جسے کہتے ہیں آپ, کہ آپ ساری دنیا کے فضول کاموں سے ہٹ کے آپ جب تھک گئے ہو تو آپ ایک چیز ہو جو آپ اپنے دل سے کرتے ہو, تو وہ میرے دل سے کرنے والا کام تو یہ تھا میرے لیے. تو یہ کہہ سکتا ہے کہ دل سے آپ نے کیا اور پھر آپ کو سکسیس بھی ملی اس میں. ہاں جو الحمدللہ. ٹھیک. اچھا, ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اگر جب آپ نے کانٹینٹ کریشن نہیں اسٹارٹ کی تھی اور فیمس ہونے سے پہلے آپ کی لائف کیسی تھی, اور فیمس ہونے کے بعد لائف میں کیا چینجز آئے, کوئی بڑا ڈراسٹک ڈفرینس تھا یا نہیں تھا؟ فیمس آئی گیس سبجیکٹیو ہی کہیں گے آپ, اتنا تو فیمس نہیں ہوں میں, لیکن جتنا مطلب ابھی آپ کی جو فالوئنگ ہے تو اس سے آپ کی لائف پہ کیا مطلب ڈفرینس کیا آیا؟ اگر آپ ایک چینج کی بات کریں گے نا تو چینج ایک بیسیکلی یہ ہے کہ عزت کا بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک 18-19 سال کے لڑکا جو کچھ بھی نہیں کرتا, ایک نارمل سی زندگی جیتا ہے, اسے عزت کوئی کیوں کرے گا؟ اور وہی جو ایک لڑکا بڑے نہیں بولتا, بٹ تھوڑی سی اچھی باتیں جو میں کر لیتا ہوں جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں, تو وہ باتیں ایسی کر رہا ہے, اس نے کچھ اچیو کیا ہوا ہے, تو وہ اپنا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے, تو اس کی آبویسلی آپ کے دل میں رسپیکٹ آتی ہے. تو رسپیکٹ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے. ہر انسان اسی کے لیے تو زندہ ہے, وہ رسپیکٹ کے بغیر تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا. تو ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ ہے یہاں سے. اگر تو آپ کوئی پازیٹیو چیز بنا رہے ہو, کانٹینٹ پازیٹیو کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہو جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ پڑ رہا ہے, تو آئی تھنک سو آپ کے جو ریلیشن میں لوگ ہیں, جو آپ کے قریبی دوست ہیں, پیرنٹس ہیں, تو وہ بھی پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے. بالکل, کہ ڈیفینیٹلی اگر مطلب کچھ غلط چیز نہیں کریٹ کر رہا. بالکل. اب ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, لوگ کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کرتے ہیں نا, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلاک کرتے ہیں. یہ آپ اسے ریلیٹ کر پائیں گے؟ ہاں بالکل. سب سے پہلے بہت سے لوگ ریلیٹ کر پائیں گے یار اس سے. سب سے پہلے نا اپنے رشتہ داروں کو بلاک کرتے ہیں یار کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے, تاکہ نا ہم بھائی جو بنا رہے ہیں وہ سارے نہ دیکھیں. ججمنٹ کا ایک جو فیئر ہوتا ہے, جب آپ چیز ہی اچھی بناؤ گے نا, آپ کو ججمنٹ کا فیئر ہی نہیں ہوگا, جو مرضی دیکھے بھائی. بالکل, میں نے اپنی طرف سے بیسٹ آف دا بیسٹ دی ہے, کوئی غلط بات نہیں کی, تو کسی کو برا بھلا نہیں بولا, تو آپ کو وہ ٹینشن ہی نہیں ہوگی کہ یار جس مرضی نے دیکھنا دیکھے. تو میرے پاپا نے اکثر میری نا ویڈیوز نا گھر میں وہ اسمارٹ ٹی وی نہیں ہوتا اس پہ لگائی ہوتی ہے, 40 انچ پہ چل رہی ہے میری ویڈیوز. مجھے تھوڑی سی عجیب لگتا ہے, سارے بیٹھ کے دیکھتے ہیں, بٹ مجھے وہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی غلط بات میں نے کی, کیونکہ مجھے پتا ہے میں کرتا ہی نہیں ایسی چیزیں. بالکل. ہاں, یہ ویسے میرے ساتھ بھی ہوا ہے. جب میں نے نا میں نے شارٹس ایک فلم بنائی تھی اپنے یونیورسٹی پروجیکٹ میں, اور وہ میں نے ڈیڈیکیٹ کی تھی ارشد شریف کو, اور اس میں ہی مین ایکٹر تھا. ارشد شریف کا رول میں ہی پلے کر رہا تھا. تو اس میں ہم نے بڑا ایک اچھا ایشو وہ کیٹر کیا تھا جب وہ اس کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی, اور وہ سارا ایشو تھا جرنلزم کے اوپر. تو جب انہوں نے گھر میں وہ ویڈیو پلے کی, میں اسلام آباد میں تھا, اور جب انہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی اور سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, وہ ایک جو مومنٹ تھا نا, میں نے کہا بھائی پیسے پورے ہوں گے اس چیز کے. تو ڈیفینیٹلی اس طریقے کا کانٹینٹ اگر کریٹ کر رہے ہو اور ساتھ میں اس کا اگر پیرنٹس پراؤڈ ہوں تو پھر باقی کوئی نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں, کیونکہ جو ہے نا آپ فیم بھی حاصل کر لو گے ٹو ایزی, آپ پیسہ بھی حاصل کر لو گے ٹو ایزی. جو میجر چیز آپ مشکل سے حاصل کرو گے نا وہ عزت ہے. سب سے اس میں مشکل چیز عزت حاصل کرنا ہے. تو آپ جب اس کی طرف ایم کرو گے نا کہ آپ نے عزت حاصل کرنی ہے, تو آپ باقی چیزیں ایز اے بائی پروڈکٹ آ جائیں گے. دا ویوز, دا فیم, دا پیسہ, سب کچھ آ جائے گا. اچھا, اسی کے اوپر آتے ہیں. آپ کا مطلب کیا فوکس تھا سنس پاکستان میں آڈینس اب کانٹینٹ کریشن کے اوپر آتے ہیں مینلی,
آپ نے کس طریقے سے سوچا کہ میں یہ اسپیسیفک کانٹینٹ کریٹ کرتا ہوں؟ اور کافی سارے لوگ اسٹرگل کرتے ہیں یہ چیز, ہر کوئی نا پازیٹیو کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو آڈینس ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے, جس کے اوپر ویوز نہیں آتے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو وہ واپس اسی لوپ میں آنا پڑتا ہے اور اسی طرح کا ہی کانٹینٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے جس کی ڈیمانڈ ہے. بالکل. تو آپ نے کس طریقے سے فگر آؤٹ کیا کہ یار میں یہ والا کانٹینٹ کریٹ کروں گا, اور اس کا کیا ایک بڑی ایک ڈارک ریئلٹی ہے اور یہ سب کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ اچھی چیز پہ پاکستان میں رہتے ہوئے ویوز کم ہی آئیں گے. ہاں یہ ایک مین مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آئیں گے نہیں, آئیں گے لیکن کم آئیں گے. آبویسلی اگر آپ وہ فضول ٹک ٹاکروں والی حرکتیں, فیملی بلاگنگ اور اس طرح کے کام کرو گے تو ویوز تو زیادہ آئیں گے ہی آئیں گے. ہاں تو اس میں ویوز کم ہی آئیں گے, یہ تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا. اور آپ کو نا اس کو ایز اے مین نہیں لے کے چلنا. آپ نے ہمیشہ اس کو یہ نہیں رکھ لینا کہ بھائی میری سب کچھ یہی ہے, میں نے نا تو پیسے کی سورس مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو نہیں بنا لینا. میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک امیجن ایک 20 سال کا لڑکا جو کہ کانٹینٹ کریشن دوبارہ ایک اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے بالکل اسکریچ سے, اس کو کچھ نہیں پتا کانٹینٹ کریشن کا, اس کے لیے ایک روڈ میپ اور ایسی کیا کوئی 5 چیزیں ہیں جو کہ اس نے میک شور کرنی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں سکسیز کے لیے کانٹینٹ کریشن میں؟ اچھا, کانٹینٹ کریشن کے روڈ میپ کے لیے جو پہلی چیز ہے, اگر آپ وائرلٹی کی طرف فوکس کر رہے ہیں تو کوالٹی ایک نمبر 1 چیز. کوالٹی کے بغیر انسٹاگرام کانٹینٹ پروموٹ کرتا ہی نہیں. کوالٹی آف ویڈیو, کوالٹی آف ویڈیو. ٹھیک ہے, آپ ایک آئی فون لے لو, ایک آئی فون ایکس بھی جتنا شوٹ کرتا ہے آئی گیس انف, صحیح ہے, آپ اس سے بھی اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہو. تو باقی جہاں تک بات ہے, آپ 2 ہی چیزوں میں کمپیٹ کر سکتے ہو انسٹاگرام پہ, یا تو آپ کوالٹی میں کمپیٹ کر سکتے ہو یا تو آپ اسکرپٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہو. کوالٹی میں کمپیٹ کرنے جاؤ گے, آپ کے پاس پلیئر بیٹھے ہیں, مریم راجہ, جنیجو, وہ بھی سیریز بنا رہے ہیں, حمزہ بھٹی, وہ کیمرہ سے شوٹ کرتے ہیں. آپ کیمرہ اور آئی فون کا تو کبھی کمپیریزن بیٹھتا ہی نہیں ہے. اچھا, اور اسی میں میں بھی بتاؤں کہ ہم نے خود کیمرہ سے شوٹ کرتے ہیں, ہمارا خود 2 لاکھ کا کیمرہ ہے. اب ایک نیو کانٹینٹ کریٹر اس طرف جا ہی نہیں سکتا, نیو کانٹینٹ کریٹر, تو اس کو چاہیے کہ بس وہ نا اپنی اسکرپٹ پہ محنت کرے, کیونکہ وہ ایریا ہے جو وہ کنٹرول کر سکتا ہے, باقی اس کے کنٹرول سے ہی باہر ہے, کیونکہ وہ پیسے نہیں اتنے لگا سکتا شروع میں. ہیں بھی آپ کے پاس, آپ نہ لگاؤ میں کہوں گا شروع میں, تو آپ اسکرپٹ پہ محنت کرو, اسکرپٹ اپنی دیکھو کس طرح بیٹر ہو سکتی ہے, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرو بھائی, لوگوں سے اسٹوریوں میں بات کرو, دیکھو آپ کو اسٹوریوں سے ہی پتہ لگ جائے گا. آپ 10 اسٹوریاں ڈالو, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طرح کی بات آپ کی لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہے. ایک اسٹوری کے ویوز تو ایک آئیں گے آپ کے پاس 1000 اگر آ رہے ہیں تو 1000 پہ لائکس کتنے ہیں, تو آپ لائکس دیکھو, 10 اسٹوریوں کا ایک سیمپل سائز رکھ لو, آپ کو اس پہ کیا لائکس آئے ہیں آپ دیکھ لو, کون سی بات آپ کی لوگوں کو زیادہ پسند آئی ہے وہ دیکھ لو. تو آپ اس طرح, اب میں نے بھی ایک دوسرا سسٹم کیا, مطلب آپ نیو طریقے نکالتے رہتے ہو اپنے نا اپنے پروسیس کو آسان بنانے کے لیے. جیسے میں نا میرے پاس آئیڈیاز ڈھیر سارے ہوتے تھے, تو مجھے اس میں سے یہ ہوتا تھا کہ یار کون سا بناؤں نہ بناؤں. تو اب میں چاہتا نہیں تھا کہ وہ اتنا اچھا کانٹینٹ ہے کہ میں اسٹوری پہ تو نہیں ڈال سکتا, مجھے تو وہ کانٹینٹ اچھا لگتا ہے, میں نے تو بڑی محنت سے لکھا ہے سارا. تو میں کہتا تھا یار کیا کروں, میں نے نا ایک نیا پیج بنایا اب, ٹھیک ہے, شریف انفلٹرڈ, دیکھا میں نے. اس پہ میں کیا کرتا ہوں, اس پہ میں نا وہ جو دل میں آتا ہے نا, جو اسکرپٹ مجھے سمجھ آتی ہے قدرے بہتر ہے, وہ میں اس پہ ایسی منہ اٹھا کے ریکارڈ کرتا ہوں, کیمرہ رکھ کے سامنے آئی فون سے کر لیتا ہوں, تو ریکارڈ کر کے ڈال دیتا ہوں اس میں, ٹھیک ہے. جو جس کے اس میں سے 10-20 ہزار ویوز آ گئے, وہ والی پوری پراپر طریقے سے پورے ایڈٹ کے ساتھ پورے سارا فارم میں وہ مین چینل پہ بھی جائے گی. ٹھیک, ہاں یہ اسٹریٹجی کافی اچھی ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ رن کرو, ہاں, اور جو ہی وہ ٹیسٹ رن آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ چلتا ہے. میرے پاس 2 ویڈیوز پڑی ہیں اور وہ مجھے پتہ ہے کہ میں کبھی بھی بنا سکتا ہوں, وہ کبھی بھی وائرل جائیں گی, کیونکہ میں نے وہ چیک کی ہوئی ہیں. بیٹا ٹیسٹنگ کر لو. ہاں, نائس ون, یہ اچھی اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کوالٹی اور سیکنڈ ہو گیا اسکرپٹنگ, اس کے علاوہ کوئی چیز؟ کوالٹی کر لی آپ نے, اسکرپٹ کر لی تھوڑی, اور اس کے علاوہ کنسسٹنسی مینٹین رکھو. اگر آپ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو نا تو آپ کو بھول جائیں گے لوگ اگر آپ کنسسٹنسی نہیں رکھو گے. انسٹاگرام پہ اگر آپ 30 دن ہیں مہینے میں تو کم از کم آپ 15 دن اپلوڈ کرو, بہت بیئر منیمم ہے یہ. تو اس طرح تو آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ کریئر بنانا چاہتے ہو یہاں پہ. ٹھیک, آپ کی کنسسٹنسی کبھی بریک ہوئی اور آپ کو کبھی لگا ہو کہ یار نہیں یہ چھوڑ دینا چاہیے؟ بڑی بار. تو کافی بار مجھے ایسا ہوا کہ یار کنسسٹنسی تو بالکل نہیں مینٹین ہو پاتی, کانٹینٹ آئیڈیاز نہیں آ رہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی ایک ٹائم آتا ہے بندے کی لائف میں, بندہ کہتا ہے یار وہ سب کچھ تھک جاتا ہے, نہیں دل کرتا کرنے کا. تو اس طرح بڑی بار ہوا ہے میرے ساتھ. تو اب
اس کا حل یہی ہے کہ آپ پروسیس کو آسان بناتے جو آپ کا ویڈیو بنانے کا پروسیس ہے نا, اس کو جتنا آپ آسان کرو گے اتنا آپ کے لیے وہ ویڈیو بنانا آسان ہوگا, وہ کنسسٹنسی مینٹین رکھنا آسان ہوگا. تو یہی ایک طریقہ ہے, آپ پروسیس کو آسان بناؤ. آپ اگر کہو جی میں پہلے 4 بندے مجھے چاہیے جی ویڈیو بنانے کے لیے, ایک کیمرہ پکڑے گا, ایک لائٹ پکڑے گا, ایک یہ ہوگا, ایک وہ ہوگا, ایک یہ کرے گا, وہ کرے گا, تو پھر وہ 4 بندے تو ہفتے میں 1 دن آ جائیں گے, اگلے مہینے وہ اس ہفتے بھی نہیں آئیں گے. تو اس طرح کا سین ہے, آپ پھر پروسیس کو آسان بناؤ. کمپلیکس ہو گیا کام. تو میں کبھی اس طرح نہیں کرتا, میری اسکرپٹنگ ہے, میں صرف اسکرپٹنگ اچھی کرتا ہوں. ویڈیو کی کوئی نہ ایڈٹ خاص ہوتا ہے, نہ اس کا وہ خاص ہوتا ہے فلم میکنگ. تو میں نے یہ پروسیس اپنا آسان بنایا ہوا ہے کہ میں اسکرپٹنگ کرتا رہتا ہوں. وہ میرے لیے مشکل پارٹ ہے, وہ میں کرتا رہتا ہوں پورے سارا ٹائم. جو ایڈٹ اور اس کا پارٹ ہے وہ ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. شوٹنگ میں موبائل اٹھایا, ٹرائیپاڈ پہ رکھا, جہاں لائٹ اچھی آ رہی ہے, شوٹ اسٹارٹ. نائس, ٹھیک ہو گیا. میرا کوشچن یہ تھا کہ ایک ایسا بندہ 20 سال کا ینگسٹر کہ جو کہ کنٹینٹ کریشن اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ اس وجہ سے ابھی تک اسٹارٹ نہیں کر پا رہا کہ اس کی فیملی والے کیا کہیں گے, اس کا دوست کیا کہے گا, اور اس کو اس کی بڑی شائنیس ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ ہاں, یہ ایک یونیورسل مسئلہ ہے میرے خیال سے, پاکستانیوں کا شاید ہے, ہم تو نہیں کوئی جانتے ہیں کہ بھائی میرا بھی تھا کہ بھائی اب لوگ دیکھیں گے, لوگ کیا کہیں گے. تو اس کا حل آئی گیس کوئی بھی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا حل میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر بتائیے نہیں کہ بتا نہیں رہا, حل بتا رہا ہوں. لیکن جو آپ گراؤنڈ لیول پہ دیکھ رہے ہو نا کہ اس کا حل اس سے اوور کم کیسے کریں, تو یہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال سے اس کا آپ حل یہ نکال سکتے ہو کہ آپ اپنا کانٹینٹ اتنا اچھا کر لو کہ لوگ آپ کی تعریف ہی کریں, آپشن ہی نہ ہو ان کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے. اتنا اچھا کر دو. جیسے میں نے دیکھا کہ نا میرا ایک کزن ہے, میں مذاق نہیں اڑا رہا اس کا, میں بس بتا رہا ہوں کہ نا اس نے بھی کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کیا میرے. تو نا اب نا میں نے اس سے سمجھایا, وہ نا اسپیلنگ کی مسٹیک کر دیتا ہے اکثر. تو آپ اسپیلنگ کی مسٹیک کرنے سے بھی نا لوگوں کو چانس دے رہے ہو آپ کہ آپ میرا مذاق بناؤ. ٹھیک ہے, آپ اتنا بھی چانس نہ دو کسی کو کہ میری ویڈیو اتنی پرفیکٹ ہوگی کہ اس میں اسپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہوگی, اسکرپٹ کی مسٹیک نہیں ہوگی, ریسرچ پراپر ہوگی, تو اس میں کوئی اسکرپٹ کے ریلیٹڈ کچھ مسٹیک ہی نہیں ہوگی کہ آپ میرا مذاق ہی نہ اڑا سکو. اور میری ڈریسنگ بھی بہتر ہوگی, میں کوئی چرسی بھنگی نہیں لگ رہا ہوں گا, تو آپ لوگوں کا آپ مذاق اڑانے کا موقع ہی نہ دو. تو جب آپ یہ دیکھو گے پھر آپ لوگوں کے پاس کچھ بچے گا نہیں کہ یار آیا ہے تو بس وہ یہی بول دیں گے یار تیرا کانٹینٹ اچھا ہے, یار میں نے دیکھا ہے کافی اچھا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انسان پر جب بھی کوئی بندہ اسٹارٹ کرے گا تو وہ پرفیکٹ اسٹارٹ نہیں کر سکتا, وہ مسٹیکس کرے گا, ایکسپلوریشن کرے گا. ہاں بالکل, یہ تو ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا, مسئلہ تو ہوگا اس کے کانٹینٹ میں. ہاں تو تھوڑا بہت رکھو نا آپ بالکل ہی اپنی طرف سے. جب آپ انسان 100% ڈال رہے ہیں نا تو وہ میٹر کرتا ہے. وہ آپ 100% ڈال رہے ہو اور آپ سے مسٹیک ہو جائے, یہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ نا آپ اسپیلنگ مسٹیک کر لو گے زیادہ سے زیادہ, آپ ایک بار کر لو گے, دوبارہ آپ پوری زندگی یاد رکھو کہ میرے ویڈیو میں اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہوگی. تو آپ جب 100% اپنا کسی چیز کو دے رہے ہو تو آپ کو اتنا تو بیسک سینس ہونا چاہیے کہ آپ مسٹیکس اس میں نہ کرو, اپنے اینڈ سے تو کلیئر کرو نا. تھوڑی بہت مسٹیکس تو پھر بھی رہ جاتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ مطلب آپ اپنی طرف سے پرفیکٹ چیز کریٹ کرو جس کے اوپر لوگ کوشچن ہی نہ کر سکیں. مجھے لگتا ہے کہ پرفیکٹ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, کہ ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے. مطلب اب میں اگزامپل کس چیز کی کوئکلی اگر دے دوں, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت پرفیکٹ ہے لیکن لوگ اس میں بھی مسٹیک نکال لیتے ہیں. مطلب وہ بچپن میں ہم نے وہ اسٹوری تو پڑھی ہوئی ہے کہ وہ گدھے والی اسٹوری, اور جو والد اور وہ جا رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ بھی بات ہے. ہاں میں نے یہاں سے مسٹیک کر دی. ہاں تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ مطلب ہاں آپ جتنا مرضی کر لو, لوگ کچھ نہ کچھ تو بولیں گے, نکل آئے گا کچھ نہ کچھ تو ظاہری بات ہے, ہر جگہ سے نکل آتا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, وہ JDC ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہے, لیکن جو فرنٹ اینڈ پہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اچھا والا ویلفیئر ٹرسٹ ہے. بالکل JDC, وہ جو کہ ان کے مطلب لیبز ہیں وہاں پہ فری میں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, پتہ نہیں کینسر کے ٹیسٹ کرتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. ان کی سحری ہوتی ہے, وہ سحری بڑی VIP قسم کی کرتے ہیں. اب آپ ایک ایگزامپل دیکھو کہ اگر آپ نا سحری میں اچھی چیزیں نہیں دیتے نا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یار مطلب اچھا کھانا غریبوں کو نہیں دیا, خود تو اچھا کھانا کھاتے ہو. لیکن اگر وہ بندہ ان کو شتر مرغ کھلاتا ہے نا تو کئی YouTube ویڈیوز کے تھمبنیل یہ ہیں کہ شتر مرغ کیوں کھلاتا ہے. مطلب اس طرح کے میں نے کچھ دیکھا ہے. جتنے میں شتر مرغ کھلایا اتنے میں 100 اور بندے کھا لیتے. مطلب اس طرح سے میں نے کچھ فیڈ بیک تھوڑی سی میرے مائنڈ میں آئی ہے. تو آپ دیکھو کہ لوگ تو مسٹیک نکال لیں گے.
لوگ تو بالکل مسٹیک نکالیں گے. ہاں تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ آپ ایک اپنے آپ کو نمب کر لو کہ بھائی میں نے اتنی حد تک کسی کی بات سننی ہے, اتنی حد تک نہیں سننی. ہاں آپ اوپینین لینے میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بٹ بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بات غلط کر رہا ہے, کوئی بندہ آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہے تو مان لو. ہاں آپ خود بھی انالائز کرو, آپ بیوقوف تھوڑی ہو. آپ خود انالائز کرو کہ اگلا صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں. اگلا اگر میں نے اگر صحیح بنایا اپنی طرف سے, اس میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی میرے سے, تو اگلا مجھے اتنا کرٹیسائز کر رہا ہے, اس پہ اتنا کرٹیسائز کر رہا ہے کہ میں بالکل وہ مجھے بیوقوف پورٹرے کر رہا ہے. تو وہ انسان ہی نہیں ہے کہ جس سے میں بات کروں اور اس کے اوپینین کو میں عزت دوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس انسان سے دوبارہ بات ہی نہیں کر سکتے, صاف سی بات. تو بے شک وہ جو مرضی ہے, صحیح ہے. آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ رکھتے ہی کیوں ہیں جو آپ کی اتنی عزت بھی نہیں کرتے کہ آپ کی اتنی سی غلطی کو بھی مارجن نہ دیں. تو وہ تو لوگ ہی نہیں ہیں جن کا آپ اوپینین کو رسپیکٹ کرو. ہاں, جن کے اوپینین کو کنسیڈر بھی کیا جائے. کمنٹس ویسے پڑھتے ہو آپ؟ میں کوشش کرتا ہوں پڑھنی پڑ جاتے ہیں, اتنے زیادہ ہوتے ہیں. نہیں مطلب کمنٹس میں آپ نے کبھی گئے ہو تو وہاں پہ آپ کو فیڈ بیک نظر آتی ہوگی کوئی عجیب قسم کی؟ وہ بڑا 80% لوگ ہمیشہ عزت کرتے ہیں, 20% ہمیشہ گالیاں دیتے ہیں. ہمیشہ میری ویڈیوز حالانکہ ساری پازیٹیو ہوتی ہیں, ہمیشہ میں کوئی اچھی چیز سکھا رہا ہوتا ہوں تو ان پہ ہی آئے گا جی یہ آگے گیان بانٹنے آ گیا ہے, ابھی تو ہے کون, یہ وہ بڑے فضول کامنٹس ہوتے ہیں. تو اب ان کا میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ لوگ ہیں, انہوں نے بس کچھ کرنا نہیں ہے زندگی میں, ان کو بس یہ ہے کہ آئے مذاق کیا, کامنٹ کیا, بس چلے گئے. تو مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا. تو چل سین ہے, لوگ تو رہیں گے ہمیشہ, اس لیے میں ان کی ٹینشن نہیں لیتا. مجھے لگتا ہے کئی بار تمہیں کمنٹس پڑھنے ہی نہیں چاہیے, مطلب کسی حد تک. لیکن اپنے آپ کو آپ یہ تو بالکل وہ کبوتر والا حساب ہوتا ہے نا کہ آپ آنکھیں بند کر لو. آنکھیں تو نہیں بند آپ کر سکتے نا. آپ اپنے آپ کو بیٹر اسی طرح نہیں کر دو, آپ اسٹرانگ بنو گے خود کہ آپ پڑھو یار, مجھے کرٹیسزم مل رہا ہے, ٹھیک ہے, غلط مل رہا ہے, صحیح مل رہا ہے, جو بھی مل رہا ہے میں نے سن لیا, بس بات ختم. مجھے جو اس میں سے صحیح چیز لگی میں نے اس کو اٹھا لیا کہ یار یہ غلطی ہو گئی تھی, اچھا ہاں یہ غلطی ہو گئی تھی, میں نے وہ پک کر لی, میں اگلی بار ٹھیک کر لوں گا. جو فضول باتیں تھیں جن لوگوں کی وہ میں نے اگنور کر دی. اتنا آپ کرو گے تو آپ ظاہری بات ہے آپ ایک جرنی میں ہو. کل کو آپ کو آج آپ کو 1,00,000 بندے فالو کرتے ہیں, 1,00,000 کامنٹ آتے ہیں, کل کو 5 لاکھ آئیں گے. تو 5 لاکھ میں سے آپ کو 50,000 گالیاں ہوں گی تو آپ تو پھر پاگل ہو جاؤ گے. تو آپ کو اپنے آپ کو اتنا سا اسٹرانگ کرنا پڑے گا کہ یار میں ایکسیپٹ کروں جو بھی ہے. اچھا, ابھی ریسنٹلی آپ نے سوئچ بھی کیا, اس سے تھوڑا سا آپ نے کوشش کی کہ ایک بزنس کانٹینٹ کریٹ کیا جائے, وہ آپ کا سوئچ کیسا رہا؟ اچھا, میں نے بزنس کانٹینٹ بیسیکلی کریٹ اس لیے کیا تھا تاکہ میں اپنے انسٹاگرام پیج پہ فالوور لا سکوں جو کمپنی پیج ہے. ٹھیک ہے. اور سکسیزفلی میں 10 ویڈیوز میں 100 فالوور سے 1300 فالوور نہیں 1500 سوری. اچھا نائس. 10 ویڈیوز میں 1500 فالوور میں نے کر لیے تھے. بٹ وہ مجھے ریئلائز ہو گیا کہ لوگ نہیں سننا چاہتے. میں نے اپنی طرف سے بیسٹ پیسز آف کانٹینٹ نکالے تھے, تو لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے ان میں مارجن تھا, میں ان کو اور بیٹر کر سکتا تھا. میں نے اب جب دوبارہ دیکھتا ہوں تو میں شاید دوبارہ کروں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے چھوڑ دیا وہ کانٹینٹ, میں شاید دوبارہ کروں. مجھے وہ کانٹینٹ بنانے میں مزہ آیا تھا, لیکن اتنا مزہ نہیں آیا تھا اتنا مجھے اس کانٹینٹ بنانے میں مزہ آتا ہے. کیونکہ اس کانٹینٹ میں نا میں ہارڈ ٹو ہارڈ کنیکشن بناتا ہوں لوگوں کے ساتھ, اس کانٹینٹ میں وہ نہیں بنتا. تو بس مجھے وہ لگا نہیں کہ میری وائب ہے. باقی سکسیس تو میں اس میں بھی کر لیا تھا. اس میں بس یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوانٹٹی بہت زیادہ رکھنی پڑتی ہے. اس میں نا اگر مہینے کی 5 ویڈیوز ڈالوں گا نا, 5 میں سے 1 تو وائرل جائے گی, کیونکہ وہ اسکرپٹ اتنی اچھی ہوتی ہے. اس میں مہینے کی کم از کم مجھے 20 سے 25 ویڈیوز ڈالنی پڑیں گی, کیونکہ اور اس میں سے 1-2 وائرل جائیں گی. 1-2 وائرل دونوں کیسز میں جائیں گی, بٹ ادھر آپ کو 5 ڈالنی پڑیں, ادھر 20 سے 25. یہ ایشو ہے. ٹھیک. ہاں, اور آپ کو وہ والا ایشو فیس کرنے کو ملا ہے جس میں پاکستانی آڈینس بزنس کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہیں آپ زبردستی اسی حالت میں دکھا سکتے ہو کہ آپ اتنا کانٹینٹ ڈال دو کہ ان کی فیڈ ہی بھر جائے. تو یہی ایک طریقہ ہے. دیکھنا نہیں چاہتی وہ بہرحال. اور آپ کو اس کو بھی ہکس ایسے یوز کرنے پڑتے ہیں کہ جو بات کوئی اسپائسی سی ہو, کوئی عجیب سی بات ہو, وہ لے کے آپ اس کو بزنس کی طرف مولڈ کرو کہ اس برانڈ نے بھی ایسا کیا یہ وہ. تو اس طرح کر کے یہی ٹیکنیک ہوتی ہے وہ وائرل لے کے جانے کی ویڈیوز. بٹ نارملی پاکستانی آڈینس اچھا کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتی. اینڈ فل اسٹاپ. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم کی بہت قلت ہے. ہم ایک اور پوڈ کاسٹ نمبر 2 بھی کریں گے, پارٹ 2 کریں گے. پارٹ 2 ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے. ہمارے پاس بہت باتیں کرنے کا. ہاں باتیں, ابھی ہم باہر کاؤچ پہ ہی بیٹھ کے اتنی باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا یہ تو وہ والا ایکسپیکٹ بھی کور کریں گے. ہم شادی کے ٹاپک میں بھی گئے تھے, ہم وہ والا ایکسپیکٹ پوڈ کاسٹ پہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی ویل آف لائف ہے تو ڈیفینیٹلی پھر, اور ہیلتھ
لائف ریلیشنس بہت کچھ چیزیں اور بھی ڈسکس ہوں گی, پرپز بھی ڈسکس ہوگا. ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ کا نیکسٹ گول کیا ہے, ویژن کیا ہے, فیوچر پلانس بیسک سے آپ کو کلیئر کر بتا دیں تو اس کانٹینٹ کریشن کو لے کے. اس کانٹینٹ کریشن کو لے کے فی الحال میرا تو شارٹ ٹرم گول یہ رکھا ہوا ہے میں نے کہ اس سال میں نے 1 لاکھ فالوور کرنے ہیں, اور لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ میں نے ایونچولی اتنا رکھ لینا کہ لوگ تھوڑے بہت مجھے جانیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عزت کریں تھوڑی. یہ نہیں کہ بھائی وہ برا بھلا بولے, مجھے اچھی لگتی ہے ہر کسی کو عزت, تو مجھے بھی وہ ہے کہ عزت کرتے رہے میری. اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کروں کہ یار لوگوں کی ہیلپ ہو, کیونکہ یہ مجھے خود دیکھ کے نا دکھ ہوتا ہے یار, یہ ینگ جنریشن کو نا جو یہ مینٹل وہ اس میں نا مینٹل ہیلتھ ان کی بہت خراب ہے. ہاں یہ ہے, ایک تو یہ ریلیشن شپس کی وجہ سے, اور دوسرا پیرنٹس کا اسٹریس, پڑھائی کا اسٹریس, پیسے کا اسٹریس. آج ٹو ینگ ایج میں لوگ بہت کچھ اکمپلش کر لیتے ہیں. ابھی ہم آپ کو ہی دیکھ لیں تو کوئی ایک کمپیریزن کوئی الحمد للہ آپ نے ہمیں اس کنسیڈر کیا کہ ہم نے کچھ اچیو کیا. بالکل ایک وہ کمپیریزن جب کرتا ہے نا بندہ اس سے, ایک سادہ لڑکا آپ سے کمپیریزن کرے گا نا تو وہ تو ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو یہ ہمیں تھوڑا سا فکس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں نا کافی سارا آپ کو پتہ ہے, میں بھی کئی بار نا سوچتا ہوں یار کہ شاید مطلب ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہت کچھ اچیو کر لیا, ابھی زندگی بہت ساری آگے ہے, اور الحمد للہ جو کچھ اللہ نے دیا اس کے اوپر شکر الحمد للہ. لیکن کئی بار میں لنکڈن اور انسٹاگرام اور یوٹیوب دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی کم ہے, مطلب ایک سیکنڈ میں وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہوں. وہ تو ہو جاتا ہے. ہاں مطلب 21 سال کے لڑکے کے لیے کس طریقے کا آفس ہونا الحمد للہ اٹس مور دین انف, اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, اور اللہ کا کروڑ ہے شکر ہے, جتنا میں کہوں کم ہے. لیکن یوٹیوب اور انسٹاگرام اور یہ ٹک ٹاک اور لنکڈن ایسی چیزیں نا کہ تم پھر بھی اس چیز میں چلے جاؤ گے کہ نہیں یہ کم ہے. تو مجھے لگتا ہے, اور میں نے آپ کو پتا ہے انسٹاگرام ڈیلیٹ کر دیا اپنے مین موبائل سے, میں نے سیکنڈری موبائل میں رکھا جو کہ میرے پاس نہیں ہوتا, اور وہ بھی اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اسٹوریز تھوڑا سا اپڈیٹ رہوں, اور صرف میں اسٹوریز دیکھتا ہوں. اور میں ایک اور چیز بتاؤں, یہ مجھے لگتا ہے لازمی ہے, میں ریلس پہ بہت ایڈکٹیڈ تھا, اور ریلس کے اوپر کئی بار بہت ویئرڈ سا کنٹینٹ بھی آ جاتا ہے جو کہ بالکل ویلڈ نہیں ہوتا. تو میں بہت زیادہ ایڈکٹیڈ تھا, اور ایڈکٹیڈ اس سینس میں نہیں تھا کہ میں دن میں 10 گھنٹے دیکھتا تھا, لیکن ایڈکٹیڈ اس سینس میں تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں چھوڑ دوں, لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ دن کا وقت میں گزارتا تھا اس کے اوپر. تو اس کا نا میں نے سلیوشن ڈھونڈا. میں اٹامک ہیبٹس ایک کتاب ہے, میں نے وہ پڑھی تھی, تو اس میں ایک تھا کہ جب نا تم چاہتے ہو کہ ایک بیڈ ہیبٹ تم اپنی لائف سے ریموو کرنا چاہتے ہو, تم اس کا نا ایک کانسیکوینس ڈال دو کہ لیٹ سے اب میں نے اگر مائنڈ لیسلی تھوڑی سی ریل اسکرول کی, میں نے نمبر رکھا کہ 5 ریلس کو اگر میں نے اسکرول کر دیا نا تو آئی ہیو ٹو پے دس مچ اماؤنٹ ٹو سم ون. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ 500 روپے یا 1000 روپے ایک میں نے فکس کر دیا. پہلے 5 دنوں میں مجھے ایک بار جرمانہ ہوا, اور ڈیفینیٹلی پھر خود سے بندہ اتنا وہ ہوتا ہی ہے کہ تم نے دینا ہے, صحیح ہے. وہ میں نے دیا 500 روپے. الحمد للہ اس کے بعد 2.5 مہینے ہو گئے, آج میں نے ریل اسکرول نہیں کی. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے, میں بھی ٹرائی کر کے دیکھوں گا. اور یہ میں آپ کے ساتھ میں نے بتانے کا ریزن یہ تھا کہ میں شیئر کروں, تاکہ اگر آپ کو بھی نا اس طریقے سے ہے کہ یار میں ایک بیڈ ہیبٹ ریموو کرنا چاہتا ہوں اپنی لائف سے, اور مطلب یہ اگین بات کدھر سے کدھر چلی گئی, ہم بات کسی اور چیز کی کہہ رہے تھے, لیکن ایک ٹپ اچھا مائنڈ میں آ گئی کہ اگر ایسا کوئی بیڈ ہیبٹ ہے تو اس طرح سے رکھ لو کہ اگر میں نے یہ ایکشن پرفارم کیا تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے, تو دیکھنا آپ وہ ایکشن کبھی پرفارم ہی نہیں کرو گے. اور مجھے لگتا ہے انسٹاگرام کو آپ اپنی لائف سے نکال دو تو آدھا ڈپریشن آپ کا نکل جائے گا. یہ تو ہے, یہ تو آدھا نہیں 80% نکل جائے گا. ہاں میں نے بھی بڑا عرصہ کر کے دیکھا ہے, جب مجھے تھوڑا سا ہو کہ یار مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, انسٹاگرام تو پہلے ڈیلیٹ ہوتا ہے. تو ابھی میں نے رمضان کے میرے حال سے 6-7 روزہ تھا تب میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا دوبارہ. ہاں اچھا, تو میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک ینگسٹر کو آپ 1 منٹ ایڈوائس کیا دو گے؟ 1 منٹ ایڈوائس یہ ہے کہ بھائی جو بھی کرو زندگی میں گیو اٹ یور 100%, نیور سیکریفائس آن یور مورل ویلیوز, اور پیسے کے پیچھے کبھی نہ بھاگو. جتنا مرضی لوگ کہتے رہیں, یو آلویز اسٹک ٹو یور مورلس, اور ایونچولی یو ول فائنڈ ہیپینس وچ از دا الٹیمیٹ گول. پیسہ از نیور یور گول. تو بس دیٹس اٹ. نائس ون, گڈ ون. اور یہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ سے ہی انسپائرڈ ہو کے یہ چیز لی تھی. اینی کوشچن دیٹ یو وانٹ ٹو آسک آر نیکسٹ گیسٹ؟ نیکسٹ گیسٹ یہ اچھا ہے. تو میرا وہ ٹپیکل کوشچن جو میں نے آپ کے ان سے ایک انٹرن سے بھی پوچھا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں اپنے کام کے علاوہ
تو ہو آر یو, تو یہ کوشچن میں رکھوں گا. I'll write that down. اور لاسٹ طور پر نیکسٹ جو بھی ہمارے گیسٹ ہوں گے ان سے پوچھوں گا. ویری نائس کوشچن. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے فرسٹ گیسٹ تھے. آئی ہوپ دس ول بی اے اسٹارٹ آف اے پازیٹیو مومنٹ, اے پازیٹیو پوڈ کاسٹ, اے پازیٹیو کانٹینٹ کریشن چینل, جہاں سے بہت پازیٹیو انفلوئنس ہو رہے ہوں گے لوگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اللہ حافظ.